الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، وہ ایسے حالات میں اور ایسے وقتوں میں کہ جب ہر طرف کفر و شرک، فسق و فجور کی بھرمار ہوتی تھی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی بھیجا، جو بھی رسول بھیجا، اس نبی اور اس رسول کا دنیا میں آنے کا ایک سب سے اہم ترین مقصد اور اہم ترین ذمہ داری اور اہم ترین ڈیوٹی وہ یہ ہوتی کہ وہ لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دیتا۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، یہ حکم دیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی پیغام دے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو اس وقت پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، عقیدہ توحید کو بھلا چکے تھے اور اللہ کے ساتھ وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے اور اسی طرح حجر و شجر کی پوجا ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے ایک اور بہت بڑی پریشانی تھی کہ آپ نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں آپ کا والد جس کا نام آزر تھا وہ بھی بتوں کا پجاری تھا۔ اس کی دلیل سورۃ الانعام اور آیت نمبر 74 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود سمجھتے ہو؟ کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟
انی اراک و قومک فی ضلال مبین، کہ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر وہ بھی بتوں کا پجاری تھا۔ تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات بڑی پریشانی والی ظاہری بات ہے کہ ایک نبی عقیدہ توحید کو جتنا جانتا ہے اتنا دنیا میں کائنات میں کوئی اور انسان توحید کو اتنا نہیں سمجھتا، اور توحید پہ جو عمل نہ کرے اس کے نقصانات اور خطرات بھی جتنا نبی جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے لیے کتنی پریشانی اور آپ کو کتنی فکر ہوگی کہ آپ کے لیے یہ بڑا پریشانی والا مرحلہ کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا پڑا اور اس کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر جب ہوش سنبھالی تو آپ کو یا آپ نے اپنی قوم کو کفر اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے پایا، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی اسی عمل کے اندر مبتلا پایا۔ اب نبی اور رسول جب کسی ایسے عمل کو دیکھتے ہیں تو وہ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے، کیونکہ نبی اور رسول اللہ کے مقام اور مرتبہ کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے جب وہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی انسان اس اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرا۔ تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی برداشت نہیں، آپ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرائیں۔ آپ کو یہ بات نہ پسند ہے نہ برداشت، یہاں تک کہ آپ کو اپنے باپ کا بھی یہ عمل قطعی طور پر پسند نہیں ہے۔ اگرچہ باپ ہے، باپ کے ساتھ تعلق، رشتہ، محبت وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ نبیوں کو پیاری ہوتی ہے اور عزیز ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو، توحید والوں کو اور بالخصوص انبیاء کو اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہوتی ہے۔ اگر سگا باپ، سگا بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، یہ لوگ اگر مشرک ہوں، اگر ان کا عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی نبی رسول ان کے اس عمل کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی عقیدہ توحید کا حامل ہے تو وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ وہ جب اپنی قوم میں اپنے لوگوں میں اس طرح کا کوئی عمل دیکھتے ہیں تو وہ پھر عقیدہ توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے اپنی قوموں کو، اپنے گھر والوں کو، ان کو سمجھاتے ہیں اور اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ رب کائنات کی صفات، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ وہ لوگوں کو سکھاتے، پڑھاتے اور بتاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ یہ قوم کفر و شرک سے نکل آئے، عقیدہ توحید کو اپنا لے، رب کائنات کے مقام اور مرتبہ کو سمجھ لے۔ لہذا انبیاء اور رسول رب کائنات کی
توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، توحید کے دفاع کے لیے رب کائنات کی توحید کو بیان کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس توحید کو بیان کرنے میں، اس توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں، لوگوں کو توحید سکھانے میں اگر انہیں کبھی کوئی مشکلیں، کوئی پریشانیاں اور کوئی تکلیفیں بھی اگر اس کا سامنا کرنا پڑے تو یہ ان تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اس عظیم ترین ڈیوٹی کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے لوگ بعض اوقات بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی کوئی اختلافی بات نہ کرے، کوئی اگر کسی جگہ پر لگا ہوا ہے تو لگا رہنے دیں، اس کو منع نہ کریں، اس کے عقیدے کے بارے میں بات نہ کریں، اس سے اختلاف پیدا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لہذا کوئی اختلافی بات نہ کریں۔ لوگ کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوبے رہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈوبے رہیں، غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، ہوتی رہے، اللہ کے علاوہ حجر و شجر کو پوجا جاتا ہے، پوجا جاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ بلکہ بڑے بڑے دعات، بڑے بڑے داعی، بڑی بڑی جماعتیں، بڑی بڑی اسلامی جماعتیں، وہ بھی اس بات سے گھبراتی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ یار جو جماعت بن چکی، جو گروہ بن چکا، اس جماعت اور گروہ کے اندر آپ کفر اور شرک کو دیکھتے رہیں، برداشت کریں، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ واللہ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں۔ ہم آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو کو پڑھنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام اور عقیدہ توحید۔ ہائے ذرا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم میں اور اپنے باپ میں، اپنے گھر والوں میں اس عقیدے کی خرابی کو دیکھا تو کیا آپ نے چپ چاپ اس بات کو برداشت کر لیا اور اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائی؟ اللہ اکبر۔ آئے ذرا سنیں، میں آج اس محفل میں، اس مجلس میں قرآن حکیم کے 4 مقام، قرآن حکیم میں سے 4 جگہوں سے میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے دلائل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا کس طریقے سے آپ پوری قوم کے سامنے عقیدہ توحید کے دلائل کو لے کر کھڑے ہو گئے، اور جب آپ عقیدہ توحید کے دلائل کو لے کر کھڑے ہوئے تو آپ نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، آپ نے اپنے والد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے قبیلے کی اور دنیا کے تمام افراد کی، حتیٰ کہ بہت بڑے بادشاہ نمرود کی، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جب یہ دل عقیدہ توحید سے بھرا ہوتا ہے، یہ نقطہ سمجھیے گا، یہ دل جب اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا ہے، یہ دل جب عقیدہ توحید کی محبت سے بھرا ہوتا ہے تو اللہ کی قسم یہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کا خوف کھاتا ہے، اور نہ اسے کسی کی پرواہ ہوتی ہے، بس اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ایک ہی لگن ہوتی ہے، ایک ہی تڑپ ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے، ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ میرے رب کا مقام، میرے رب کی توحید پوری دنیا کے اندر غالب آ جائے، میرے رب کا مقام و مرتبہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ وہ لوگ کہ جو پتھروں کو، درختوں کو، مورتیوں کو، قبروں کو، مزاروں کو، جانوروں کو اس ذات کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، پوری کائنات میں اس خالق و مالک جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو جس کے دل میں عقیدہ توحید کی محبت ہوتی ہے، رب سے پیار ہوتا ہے، رب سے محبت ہوتی ہے،
تو وہ لوگوں میں ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، مختلف انداز اختیار کرتا ہے، توحید کے دلائل دیتا ہے، پھر اس کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس میدان میں اگر میں یہ دلائل دوں گا، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، میں توحید کا پیغام دوں گا، اگر ساری دنیا میری دشمن بن بھی جائے تو عرش والا رب وہ میرے ساتھ ہے، عرش والا رب وہ خالق و مالک میرے ساتھ ہے۔ مشکلیں آتی، پریشانیاں آتی کہ کامی اس قسم کا عقیدہ توحید کی دعوت آپ لے کر کھڑے ہو جائیں، آپ کے قبیلے کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، گھر والے دشمن بن جاتے ہیں، ماں باپ باپ کا دشمن بن جاتے ہیں، رشتے دار سارے دشمن بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، آپ اس توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ سخت ترین رویہ اختیار کرنے والا سب سے پہلے کون؟ آپ کا باپ ہے۔ کون ہے آپ کا باپ؟ وہ آپ کا دشمن بن کے کھڑا ہو گیا اور کیا کہتا ہے آگے سے؟ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا پیغام دیتے ہیں، اپنے باپ کو سمجھاتے ہیں، لیکن باپ سمجھنے کی بجائے جان کا دشمن بن جاتا ہے۔ آئیے ذرا سنیں سورہ مریم آیت نمبر 46 آیت نمبر 46 کہ وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو کیا کہتا ہے کہ جب بیٹے نے توحید کی دعوت دی تو باپ آگے سے کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو مجھے میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں، میں ان کی عبادت نہ کروں؟ تو مجھے روتا ہے، تو مجھے منع کرتا ہے۔ لئن لم تنتہی، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا، اے ابراہیم اگر تو نے یہ توحید کی دعوت دینا نہ چھوڑی تو پھر میری بھی بات سن لے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تو نے میری بات نہ مانی، اگر تو نے توحید کی دعوت دینا بند نہ کی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ باپ ہے، عقیدہ توحید کی دعوت پر دشمن بننے والا باپ۔ یہ پیغام ہی ایسا ہے، یہ دعوت ہی ایسی ہے کہ جب کوئی اس کو لے کر کھڑا ہو جائے تو اپنے گھر سے بعض کا مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، باپ دشمن بن جاتا ہے، ماں دشمن بن جاتی ہے، گھر والے دشمن بن جاتے ہیں، رشتے دار دشمن بن جاتے ہیں۔ واللہ یہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ لڑائیاں، سب سے زیادہ جھگڑے اس انسانیت کے اندر اسی موضوع پر ہوتے ہیں، عقیدہ توحید پر، کہ جب آپ اس کو لے کر کھڑے ہوں گے تو یہ سارے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، الا ماشاء اللہ کہ جنہیں اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے یا جنہیں اللہ رب العزت نے توحید کی طرف جن کی رہنمائی کی ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے توحید سمجھا دی ہے، جن کے عقل و شعور میں یہ بات آ گئی ہے، وہ تو الحمدللہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ساری زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں۔ لیکن جن کو سمجھ نہ آئے اور اکثریت کی حالت یہی ہوتی ہے، اس توحید کے پیغام کو قبول کرنے کی بجائے آگے سے دشمن بن جاتے ہیں، آگے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کتنے ہی انبیاء کو اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، یہ چیز دیکھنے کے باوجود میں اکیلا ہوں، میرا باپ بھی میرے ساتھ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، آپ کسی سے ڈرے نہیں، آپ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ کیا ہوگا؟ میں دعوت لے کر کھڑا ہوں گا، اکیلا کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا، کہاں سوؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، رشتے داریاں ٹوٹ جائیں گی، معاشرے سے کٹ جاؤں گا، لوگ چھوڑ جائیں گے۔ واللہ نبی کو، رسول کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم یہ بات ہونے سے ڈرتے ہیں، کسی کو سمجھاؤ، کسی کو روکو تو کہتے ہو مولوی صاحب آپ یہ باتیں تو کر رہے ہیں، کیسے ہم اپنے گھر والوں کو کہیں گے؟ ابا جی ناراض ہو جائیں گے، اماں جی الگ ہو جائیں گے،
گھر سے نکال دیا جاؤں گا، رشتے دار وہ مجھے چھوڑ دیں گے، میں تو رہ نہیں سکتا وہاں پر، مجھ سے میرا گھر بار چھین لیا جائے گا، میری رشتے داریاں ٹوٹ جائے گی، ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، ہم انبیاء کی سیرت پڑھتے تو ضرور ہیں، انبیاء کی سیرت پڑھ کے ہم لطف اٹھاتے ہیں، صرف ہم مزے لیتے ہیں بس، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، انبیاء کی سیرت جب پڑھتے ہو، جب اس سیرت کو سنتے ہو، تو پھر اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد اپنی اصلاح کیا کرو، اپنی اصلاح کیا کرو، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا کی پرواہ نہ ہو، دنیا کی فکر نہ ہو، دنیا کے ساتھ چھوڑ جانے کا ڈر نہ ہو۔ ساری دنیا دشمن بنتی ہے، بن جائے، سارے چھوڑتے ہیں، چھوڑ جائیں، سارے تعلق توڑتے ہیں، توڑ جائیں، ساری دنیا کا بدل مل سکتا ہے، لیکن رب کائنات کا بدل کہیں نہیں مل سکتا۔ مجھے میرا رب نہ چھوڑے، میرا میرے رب کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے۔ ہمیشہ یہ مسلمان اپنے تعلق کو اپنے رب سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے، دنیا والوں کی فکر نہ کرے۔ اللہ کی قسم، جب رب راضی ہے تو خالق کائنات تیرے لیے دنیا کے اندر ایسے بندوبست فرما دے گا، اس قسم کے انتظامات کر دے گا کہ تیرے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دونوں جہانوں کے اندر عزت، مقام، مرتبے، رفعتیں اور شان اور علوم یہ تیرے نصیب ہوں گے اور تیری قسمت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام، کوئی ڈر نہیں کہ باپ وہ ڈراوے دے رہا ہے اور قوم بھی ڈرا رہی ہے، قوم بھی دشمن، باپ بھی دشمن، لیکن اس کے باوجود اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے توحید کے دلائل دیتے ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے، ٹھوس قسم کے دلائل اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی دلائل دیے جائیں تو آگے سے جب جواب نہیں ہوتا تو پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے، جب دلائل نہ ہو تو جھگڑا ہی ہوتا ہے، اور نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اور نبیوں کے بعد بھی جو توحید کا پیغام لے کر کھڑا ہوا ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوا۔ آئے ذرا دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دلائل، توحید پر آپ کے دلائل، آپ نے اپنے باپ اور اسی طرح قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر آپ نے دلائل دیے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 69 سے میں پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کہ جب آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ہم ان کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کے گدی نشین ہیں، ہم ان کے سجادہ نشین ہیں، ہم یہاں کے مجاور ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے بڑا زبردست قسم کا اور ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے ان کو ارشاد فرماتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، کیا یہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّونَ، کیا یہ تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچاتے ہیں یا یہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتے ہیں؟ تو آگے سے اس بات کا کوئی جواب نہیں، اس بات کا جواب دینے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا، جواب دیا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، نہیں ہم نے تو اپنے باپ دادا جو ہیں، ہمارے جو بڑے تھے، ہم نے ان کو یہ دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہ عمل ہم نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑے جو تھے وہ یہ عمل کرتے رہے، تو لہذا ہمارے پاس ہمارے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں، ہم نہیں جانتے سنتے ہیں کہ نہیں، جواب دیتے ہیں کہ نہیں، نفع دیتے ہیں کہ نہیں، نقصان دیتے ہیں کہ نہیں، اس کی دلیل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے ہم نے ابا جی کو دیکھا تھا، دادا جی کو دیکھا تھا، نانا جی کو دیکھا تھا، ماما جی کو دیکھا تھا، ہم نے وہ سارے جو رشتے دار، وہ ہمارے بڑے آباء و اجداد، ہم نے ان کو دیکھا تھا۔
واللہ یہی حالت اور کیفیت آج بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے. آج بھی یہی حالت. آپ کسی کو سمجھائیں، آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ جن کے عقیدہ توحید کے اندر خلل ہے، جن کے عقیدے کے اندر شرک ہے، آپ ان کو سمجھائیں، آپ ان کے سامنے دلائل رکھیں، تو ان دلائل کے جواب میں آگے سے کیا کہا جاتا ہے؟ لو تم آگے نئے مولوی، ہمارے ابا جان مسجد کے امام تھے، ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں تھیں، وہ بھی بڑی کتابیں پڑھتے تھے، یہ تم کوئی نئے مسئلے لے کر آ گئے ہو، یہ تم کوئی نیا دین لے کر آ گئے ہو، یہ تم کوئی نئی باتیں لے کر آ گئے ہو. ان کے سامنے دلائل رکھو تو دلائل کے جواب میں دلائل نہیں بلکہ ان کے پاس جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور بے ڈھنگی باتیں ہوتی ہیں اور بے ڈھنگے قسم کے ان کے پاس اپنے بنائے ہوئے اصول ہوتے ہیں، انہیں پیش کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب کہ توحید کی دعوت دی تو اس کے جواب کے اندر قوم نے یہ بات کہی. آگے سے پھر سنیے ابراہیم علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں، اور ذرا غور سے اور توجہ سے سنو. ہمارے لوگوں کے عقائد میں بڑی خرابیاں ہیں. ممکن ہے کہ اس سیرت سے کچھ سبق حاصل کر کے ہم اپنی قوم کو کچھ سمجھا سکیں، ہم اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی دعوت دے سکیں، ان کے دل و دماغ کو سنوار سکیں. آئے ذرا غور سے توجہ سے سنیں اور ان دلائل کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے دلائل دے کے خاموش کروایا جا سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، اور کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے جتنے بھی بڑے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ تمہارے سارے لوگوں کا یہ عمل، اور تمہیں خبر بھی ہے جو تم کر رہے ہو اور جو تمہارے بڑے کر کے گئے ہیں، تمہیں اس بات کی خبر بھی ہے کہ یہ تمہارا عمل کیا ہے. بلکہ فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور یہ شیطان کی عبادت کرتے ہوئے، شیطان کی راہ کو اختیار کرتے ہوئے، اور یہ تو دشمن ہیں، یہ شیطان بھی دشمن اور جن کی پوجا کرتے ہو یہ بھی دشمن، میرے بھی دشمن اور تمام ملت اسلامیہ کے یہ دشمن جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور جن کی پوجا تمہارے بڑے کرتے رہے. تمہارے بڑوں کا ان کی عبادت کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ جس کو قبول کیا جائے، دلیل بنایا جائے اور اس کو دلیل بنا کے ان پتھروں کی مورتیوں کو پوجا جائے، ان کے سامنے سجدے کیے جائیں، ان کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی تھگڑی بنانے والا سمجھا جائے. اور نہیں اللہ کے بندو، یہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہے، یہ تمہیں نفع دینے والے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کسی نقصان کے بارے نہیں ہے، بلکہ وہ رب، وہ خالق، وہ مالک، وہ پروردگار، وہ رب العالمین، وہ ذات اکیلی عبادت کے لائق ہے. اور ساری صفات جو ان کے بارے میں بیان کرتے ہو یا سمجھتے ہو یا ان کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، وہ لوگوں یہ نہیں بلکہ انسانوں کو چھوڑ کے اس ایک اللہ کی عبادت کرو. وہ رب، وہ خالق جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اور اس کے علاوہ وہ رب، وہ خالق، اس کی صفات سنو. اس کی صفات کیا ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین، مجھے جس نے پیدا کیا ہے. پیدا کس نے کیا ہے؟ اس اللہ نے پیدا کیا. اس اللہ کے علاوہ کوئی پیدا انسان کو کر سکتا نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں کہ جی وہ فلانا بھی بچے دیتا ہے، وہ فلانا بھی جو ہے اولادیں دیتا ہے، وہ فلانے سرکار نے بھی، ہم نے جی اللہ سے مانگا، بڑا سوال کیا، اللہ نے نہیں دیا تو بالآخر دربار پہ گئے تو پھر مل گیا. اللہ کی قسم آپ یقین جانے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی اللہ سے دعائیں کی ہم نے، بڑی اللہ سے فریادیں کی، لیکن اللہ نے نہیں دیا. میں ایک درس کر رہا تھا بریرہ میں، عقیدہ توحید پر ہی بیان تھا، تو میں نے یہ ساری باتیں دلائل عقیدہ توحید پر، اولاد دینا، رزق دینا، یہ موضوع میرا چل رہا تھا. تو اولاد کے معاملے پر ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی مولوی جی چھڈو، ساڈے کو دلائل لیں، ہمارے پاس دلائل ہیں. میں نے کہا کیا دلائل ہیں؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ ہمارے وہاں گجرات شہر میں جب بچہ کسی کے ہاں نہ ہو تو وہاں پر دولے شاہ کے جاؤ تو بچہ ہو جاتا ہے. میں غیر بچہ تو نہیں ہوتا، چوہیاں ہوتی ہیں.
وہ دولے شاہ کی چوئیاں ہوتی ہیں نام تو ہے، وہ بنا دیتے دولے شاہ کی چوئی. وہ کہتے دلیل ہے یہ اس بات کی کہ وہ چوئی ہوتی ہے. چوئی آپ نے سنا ہوگا، چوئی دولے شاہ کی چوئی سنی نہیں آپ نے؟ میرے پاکستانیوں کو تو سب کو پتا ہے، میرے ہندوستان والے بھائیوں کو پتا نہیں ہوگا، لیکن میرے پاکستان والے تقریباً جن کا تعلق پنجاب سے وہ سارے جانتے ہوں. وہ ہوتی کیا ہے کہ ان کا وہ سر چھوٹا کر دیتے ہیں اور منہ نیچے سے بڑا ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک فیچر چھپا تھا کہ وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہاں آپ دربار پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے سروں پہ وہ کڑا ڈال دیتے ہیں، کڑا، جس سے وہ بچے کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے، منہ بڑا ہوتا ہے، دماغ بھی اس کی بھی پرورش نہیں ہوتی. اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا جی؟ یہ اصل میں یہ دولے شاہ نے دیا ہے، اس لیے یہ چوہا ہے، اور یہ چوہا دولے شاہ کا ہے. اللہ نے نہیں دیا، دولے شاہ نے دیا. اس کی منتیں مانتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے نہیں دیا، دربار پہ گئے بچہ دے دیا، لہذا ہم نے بھی منت مانی تھی کہ جو پہلا ہوئے گا بابا جی وہ تہاڈا ہوئے گا، جو پہلا ہوگا وہ تمہارا ہوگا، ہم آپ کو دیں گے، آپ کے دربار پہ چڑھاوا چڑھائیں گے. پھر جی اس کے بعد بچے ہونا شروع ہو گئے. یہ اس قسم کے دلائل اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے درمیان جو ہے مشہور کی جاتی ہیں. وہ بڑا اس بات پہ بل بنایا، لو جی ہے اللہ کو بڑا بن گیا. آپ اللہ کی قسم یقین کریں کہ اللہ سے ہم نے بڑا مانگا، اللہ نے نہیں دیا. دولے شاہ کے گئے تو پہلے چوئی ہوئی، اس کے بعد بچے ہوئے، اس کے بعد پھر بچے ہوئے. دولے شاہ نے دیے. میں نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، اللہ تمہیں سمجھ عطا فرمائے. بڑا اس کو سمجھایا. لیکن جب بندے کی مت ماری جائے، اور مشرک ہوتا ہے جو مشرک ہوتا ہے اس کی عقل نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں مشرک ہونے کے لیے بیوقوف ہونا ضروری ہے. بندہ عقل مند ہو وہ مشرک نہیں رہ سکتا، کبھی مشرک نہیں رہ سکتا. اگر عقل ہو کبھی مشرک نہیں رہ سکتا، اور اگر عقل نہ ہو تو وہ پھر ہمیشہ مشرک ہی رہتا ہے، ہمیشہ مشرک. تو لہذا مجھے پیدا کس نے کیا؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدی. وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے میری رہنمائی کی، مجھے راہ دکھائی. اور اس کے علاوہ والذی هو یطعمنی ویسقین. وہ اللہ، وہ رب، وہ خالق و مالک، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے. مجھے کھلاتا کون ہے؟ مجھے کھلاتا بھی اللہ ہے، مجھے پلاتا بھی اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب مریض ہو جاتا ہوں تو شفا مجھے کون دیتا ہے؟ مجھے شفا بھی اللہ دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. وہ اللہ کہ جو مجھے موت دے گا اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا. ان کے دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن جب مت ماری جائے، عقل ناکام کرے، تو پھر اس قسم کے دلائل سمجھ میں نہیں آیا کرتے. وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ پیدا کرتا ہو؟ وہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہمیں کھلاتا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ جاؤ تم فصلیں اگانے والے، تم کھیتیاں اگانے والے، تم غلے اگانے والے، تم تجارتیں کرنے والے. واللہ اگر وہ رب، وہ خالق، وہ مالک تمہاری لہلاتی کھیتیوں کو تباہ کر دے، برباد کر دے، تمہیں اجاڑ دے، تم سے غلے چھین لے، تمہاری فصلیں اجاڑ دے، یا تمہارے غلوں کو، اناج کو اگنے نہ دے، جاؤ پوری دنیا کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو کہ وہ غلے، وہ اناج، وہ فصلیں تمہارے گھر میں آ جائے. واللہ نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ نہ چاہے، جب تک کہ وہ نہ چاہے. اور آپ جانتے ہیں فصلیں کھڑی ہوتی، فصلیں تیار ہوتی، پکی فصلیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فصل کاٹ لی، صبح گھر لے آنی ہے، صبح کی تیاری ہے، صبح لوگوں کو کہا جا رہا ہے ہاں بھائی چلنا ہے، ہم نے فصل کاٹنے، تیار ہو رہے ہیں، تیاری کی جا رہی ہے. اچانک رات کو بارشیں آ جاتی ہیں، اچانک رات کو بارشیں آ جاتی ہیں. بارشیں کون برساتا ہے؟ کہو نا، اپنے باپوں کو، اپنی سرکاروں کو، اپنے مزاروں کو، اپنے دربار والوں کو، اپنے مشکل کشاؤں کو، اپنے تکلیف دور کرنے والوں کو جمع ہو جائیں، روک لیں، بارش سے کہیں رک جا، بارش نہ برس، فصلیں پکی ہوئی، کھیتیاں لہلہاتی ہوئی،
غلے آنے والے، اناج پکے ہوئے، بارش نہ برس، سیلاب نہ ہو، واللہ کوئی روک نہیں سکتا۔ بارشیں برستی ہیں، سیلاب آتے ہیں، کھیتیاں ڈوب جاتی ہیں، غلے تباہ ہو جاتے ہیں، اناج تباہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور لوگ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کون کھلاتا ہے؟ وہ کھلاتا ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ وہ اللہ کھلاتا ہے، وہ رب، وہ خالق و مالک کھلاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ پانی جو تم پی جاتے ہو، اگر ہم اس کو نیچے اترنے کا حکم دیں گے، اگر یہ پانی اس کو ہم نیچے اترنے کا حکم دیں گے، پانی کڑوے ہو جائیں، جاؤ لے آؤ لوگوں کو کہ وہ گئے ہوئے پانی، گہرائیوں میں اترے ہوئے پانی، خشک سالیاں، جاؤ جمع کر لو لوگوں کو کہ وہ اس پانی کو لے آئے، بہتے ہوئے پانی، یہ میٹھے پانی، تمہارے لیے اس کا کوئی بندوبست کر لیں، لے آؤ کسی کو، لے آؤ جمع کر لو، کہو ان سے کہ یہ پانیوں کو زمینوں سے نکال لائیں، لاؤ ان کو کہو کہ یہ جمع ہو کے اکٹھے ہو کے ان کڑوے پانیوں کو میٹھا کر لیں۔ واللہ وہ خالق و مالک ہے جو زمینوں سے میٹھے پانی پینے کے لیے ہمارے لیے نکالتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اور جب ہم مریض ہو جاتے ہیں، جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اور کہتا جی بڑا علاج کروایا جی ہم نے، بڑا میڈیکل علاج کروایا ہم نے جی، بڑی وہ جو ہے نا دعائیں بھی اللہ سے کی، نہیں فرق پڑا، بالآخر کسی سرکار کے دربار پر لے کر گئے تو بابے نے شفا دی ہے، فلانی سرکار نے شفا دی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں مریض ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اور شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے لوگوں کی شفائیں کدھر ہیں؟ بیماری نہیں جاتی تو کڑا باندھ لو، دھاگا باندھ لو، بیماری نہیں جاتی تو دھاگے باندھ لو، کڑے باندھ لو، تعویذ باندھ لو۔ یہ کیا عجیب کہ تعویذ مجھے بچائے گا، تعویذ مجھے بچائے گا۔ ایک دوست نے تعویذ لیا جالیات میں، کچھ دوستوں نے مجھے کہا جی کہ تعویذ باندھا، اس کو ہم بڑا سمجھاتے ہیں لیکن یہ تعویذ اتارتا نہیں۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کیوں نہیں اس کو اتارتے؟ کہنے لگا جی اگر میں اس کو اتار دوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، میری بیماری اسی کی وجہ سے ٹھیک ہے، اس تعویذ کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں۔ میں کہا یار اگر اس تعویذ کو تو مجھے کھولنے کی اجازت دے تو میں تجھے کھول کے دکھاؤں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تعویذوں میں کیا لکھتے ہیں، سب جانتے ہیں ان کے ڈرامے۔ میں تجھے دکھا دوں، اجازت دے، تیری مہربانی۔ میں نے فضائل بیان کیے، میں نے اس کو سارا کچھ بتایا، بالآخر وہ مان گیا۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی مولوی صاحب جیسے آپ کی مرضی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس تعویذ کو میں نے کھولا، پوری جالیات میں بیٹھے ہوئے لوگ ان سب کو دکھایا۔ جب میں نے تعویذ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھا، اس تعویذ کے اندر انگلش کے حروف لکھے ہوئے، گنتی لکھی ہوئی، میں نے کہا دیکھو بدبخت کہ تمہیں کس تعویذ کے اندر باندھا ہوا ہے، یہ انگلش کے حروف، یہ لکھی ہوئی گنتی، کیا یہ تجھے شفا دے گی؟ یہ تیرے لیے شفا کا سبب بنے گی؟ اور نہیں اللہ کے بندے، ہم نے گنتیوں کو، انگلش کے حروف کو، غیر اللہ کو ہم نے رب کے برابر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو رب کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ہم شفا مانگتے ہیں، کس سے شفا مانگتے ہیں؟ درختوں کے سامنے کھڑے ہاتھ مانگ کے ہم شفا مانگتے ہیں۔ کہاں پر شفا مانگتے ہیں؟ ہم جا کر جانوروں کے سامنے شفا مانگتے ہیں، جانوروں کے سامنے۔ ہمارے وہاں پر وہ گائیاں ہیں، گائیاں جانتے ہو، گائے بکر، وہ ایک سرکار ہے، اس نے جناب وہ اپنے نام کی کو گائے، یا لوگ اس کے نام کی گائے اس کے گلے میں پٹا شٹا ڈال کے اس کے نام کی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ جاتی ہے جس علاقے کے اندر بھی اس کو لے کر جاتے ہیں، ان کے مجاور اور ان کے جناب پالنے والے اور جو گدی نشین، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ لوگ گائے کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ میں کہا یار ہندوؤں سے بھی آگے نکل گئے۔ میں یہ بات مسلمانوں کی کہہ رہا ہوں، میں یہ بات اگر کہوں تو بات غلط نہیں، بات سچ ہے
کہ واللہ رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلمانوں نے جانوروں سے امیدیں لگانے، اور جانوروں میں بھی بدتر جانور، جانوروں میں بھی گندے جانور، کتے جیسا جانور. ہمارے وہاں ایک کتے والی سرکار ہے، کتوں والی سرکار. واللہ ہمارے پاکستان میں ہے کتوں والی سرکار. پلے ہوئے کتے، جیسے وہ پیر پلا ہوا ہے ویسے کتے بھی پلے ہوئے. بازاروں میں آتے ہیں، محلوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، لوگ ان کتوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کتوں کے سامنے لا کر دودھ رکھتے ہیں اور گوشت ڈالتے ہیں ان کو، اور ان کو ہاتھ لگا لگا کر ان کے جسموں پہ پھیرتے ہیں. پیر پاک دی کتی پاک، یہ ہمارے پیر پاک کی کتی، کتیوں سے، کتوں سے. اللہ یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی بنی ہوئی، ہمارے مسلمانوں کی یہ حالت، ہمارے مسلمانوں کی یہ کیفیت. ہم نے کیا پڑھی ہے نبیوں کی سیرت، ہم نے کیا عقیدہ سیکھا ہے اپنے نبیوں سے. جاؤ نبیوں سے عقیدہ سیکھو، نبی تمہیں بتائیں گے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. میرے نبی کا عقیدہ، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا مجھے کون دیتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ جانتے ہیں نا، کیا مقام ہے؟ فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا. خلت کا مقام. علماء سے پوچھا کریں کہ خلت کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ واللہ تمہارے دنیا کے سارے پیر فقیر، تمہارے دنیا کے یہ سارے ولی، تمہارے دنیا کے سارے مزار، یہ دربار، یہ سرکار، یہ سارے تم جمع کر لو اور سارے انسان تم جمع کر لو. نبیوں کا مقام، اور نبیوں میں بالخصوص دو نبیوں کا مقام جنہیں اللہ نے خلت کا مقام عطا فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے مقام تمہاری ساری انسانیت سے، تمہارے سارے ولیوں، پیروں، فقیروں، مزاروں، درباروں سے، واللہ ان سب سے زیادہ محبت خالق کائنات کو ان دو ہستیوں سے محمد کریم کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ ان سے بعد میں ہے. لیکن خلت کا یہ مقام، یہ محبت کی عظمت، یہ عظیم ترین رتبہ رب نے دو نبیوں کو دیا. لیکن ان نبیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان نبیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بھی اگر مریض ہوں، شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ مجھے کھلاتا کون ہے؟ مجھے پلاتا کون ہے؟ مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اور ہمارے لوگ او جی علی اجویری کے دربار پہ جا کے اگر ہم دودھ نہ چڑھائیں تو ہماری بھینسیں دودھ بھی دیتی. ہماری بھینسوں کا دودھ جو ہے عبد القادر جیلانی کے نام کا ختم نہیں دلوائیں گے تو عبد القادر جیلانی کے ختم نہ دلانے سے ہماری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا چھوڑ دیں گی. یعنی کیا مطلب ہوا؟ دودھ کون دے رہا ہے؟ دودھ کس لیے جاری ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کے عقیدے ہیں. اللہ اصلاح فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ مجھے مارنا کس نے ہے؟ مجھے اللہ نے. اور مجھے زندگی کس نے دینی ہے؟ اس اللہ نے. یہ سارے اختیار اس کے ہیں. اللہ اکبر. اور کیا فرماتے ہیں آخر میں؟ کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور مجھے معاف کرنے والا، مجھے بخشنے والا، مجھے اپنی جنتوں میں پہنچانے والا تو میرا رب ہے. میری تو تمام، میری تو امید میرے رب سے ہے کہ میں اگر بخشا جاؤں گا، اگر میں جنت میں جاؤں گا. حضرت ابراہیم کا عقیدہ کہ میری بخشش مجھے جنت میں لے جانے والا وہ اللہ، وہ رب، وہ میرا خالق و مالک ہے. یہ قرآن حکیم کا ایک مقام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے دلائل یہ میں نے اس مقام سے آپ کے سامنے رکھے. ایک تو وقت، وہ اس کی سوئی جس تیزی سے بھاگ رہی ہے، اس اعتبار سے مجھے بھی ذرا اس موضوع پر اس کو پورا کرنے کے لیے ذرا تیزی سے چلنا پڑے گا. آئیے ذرا ایک اور مقام دیکھیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. ایک اور مقام قرآن حکیم کا سورۃ الانعام اور اس کی آیت نمبر 76 میں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، اپنی قوم کو سیدھی راہ پر بلانے کے لیے ایک دن رات کے بعد
آسمان پر ستارے کو دیکھتے ہیں تو قوم بھی جمع ہے، قوم سے ایک قسم کی مناظرے کی کیفیت ہے، تو قوم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا، تو ستارہ دیکھ کے کہتے ہیں قال ھذا ربی، کہتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ یہ اصل میں یہ باتیں قوم کو سمجھانے کے لیے، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب یہ ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، تو کہتے ہیں کہ ان ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دلائل اصل میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو ستارہ ڈوب گیا تو ڈوب جانے کے بعد کہتے ہیں میں ان کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ ڈوب گیا ہے، اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکا، چلا گیا، ڈوب گیا، تو میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اب اگلے دن فلما رأى القمر، اگلے دن چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا، اگلے دن چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، تو چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چاند کو دیکھا تو چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اور پھر جب یہ چاند ڈوب گیا، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس گمراہ قوم کے اندر سے ہو جاؤں گا۔ یعنی یہ بھی ڈوب گیا تو یہ ڈوب جانے والا میرا رب اور میرا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دن چڑھا تو دن کے وقت فلما رأى الشمس، پھر اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغا، اگلے دن کے وقت سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، تو سورج کو چمکتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس سے پہلے ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، اور ان دونوں سے یہ سورج بڑا ہے، تو لگتا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلت، لیکن جب یہ سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میرے لوگوں، اے میری قوم، میں تو اس ڈوب جانے والے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ڈوب گیا، اور تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، میں ان ساری چیزوں سے بری ہوں، میں انہیں نہیں مانتا، انہیں الہ نہیں مانتا، انہیں میں معبود تسلیم نہیں کرتا۔ جو چیزیں اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکیں، جو خود مخلوق ہو، جو خود پابند ہو، جو خود مطیع ہو، تو وہ معبود کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ ایک نقطہ یہ ان کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اس اللہ کی ہیں، اس خالق کی، اس مالک کی ہیں۔ وہ ایسی ہستی ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی ذات میں کوئی نقص نہیں۔ اللہ کی قسم، تم انسانوں پوری دنیا میں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری عزت، تمہاری شان، تمہاری رفعت، تمہاری بلندیاں، جو کچھ بھی ایک دن مٹی میں مل جانے والی، تم ختم ہو جانے والے، تمہارے اندر جو کوئی ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، یہاں تک کہ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول اپنے وجود کو دنیا میں قائم نہیں رکھ سکے، اپنے وجود کو دنیا میں قائم نہیں رکھ سکے۔ اگر وجود قائم ہے اور رہے گا تو وہ کس کا؟ اللہ اکبر۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جانے والی، ہر چیز مٹ جانے والی، لیکن تیرے رب کا، تیرے رب کی ذات، تیرے رب کی ہستی، اس کو فنا نہیں، وہ باقی ہے، بقا ہے اس کو۔ اور پھر کوئی بھی صفت اپنے رب کی اٹھا کر دیکھ لو، واللہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ دنیا کے اندر کتنے بھی خوبصورت کوئی ہو، ایک دن خوبصورتی مٹ جائے گی، لیکن اس کی خوبصورتی قائم ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہیں، دنیا میں جتنے حکومتوں کے مالک بنے بیٹھے، ریاستوں کے مالک بنے بیٹھے،
کرسیوں کے مالک بنے بیٹھے، لیکن ایک دن یہ کرسیاں چھن جانے والی ہیں، میرے رب کی کرسی قائم ہے، ہمارے رب کی کرسی، ہمارے رب کی کرسی قائم ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جو آیا چلا گیا، جو اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکا، اور جس کی روشنیاں بجھ گئیں، اور جن کے اندر یہ نقص ہو، وہ ہمارے الہ معبود نہیں ہو سکتے۔ میرا الہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنے چہرے کو اس خالق و مالک کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ میں یکسو ہو کے پوری توجہ، پورا دھیان اگر میرا ہے تو کس کی طرف؟ اس اللہ کی طرف۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اب ان دلائل کے جواب میں قوم تسلیم کر رہی ہے، قوم مان رہی ہے؟ نہیں، بلکہ جب میں نے شروع میں عرض کیا کہ دلائل کے مقابلے پر جواب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، قوم آگے سے لڑنے پر اتر آئی، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، قوم لڑنے لگی۔ وہ بھی لگتا ہے، لگتا ہے کہ تم گستاخ ہو، سرکاروں کے گستاخ ہو، تم واپی ہو، کوئی کسی سرکار کے بارے میں بات کر دے صحیح، فتویٰ ٹھل، لڑائی جھگڑا، دلائل نہیں ہے، بات بن نہیں پاتی، آگے سے فتوے لگانا شروع کر دیتے اور جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اب یہ قوم ماننے کی بجائے ان دلائل کو آگے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑے کر رہی ہے اور ڈرا بھی رہی ہے، ڈراتے بھی ہیں کہ سرکاروں کے خلاف گل نہ کر، جیسے ہمارے ہوتا ہے نا، ڈھاتر ٹوٹ جاؤ، تیری باں ٹوٹ جاؤ، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، تیری بازو ٹوٹ جائے گی، تجھے کچھ ہو جائے گا، ان کے خلاف بات نہ کر۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سے انہیں کہتے ہیں قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ فَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ۔ اور تم مجھے ڈراتے ہو، تم میرے ساتھ لڑائی کرتے ہو، جھگڑتے ہو میرے رب کے بارے میں جس نے مجھے راہ دکھائی، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جن سے تم مجھے ڈراتے ہو، جن کا مجھے خوف دلاتے ہو، میں ان سے ڈرتا کوئی نہیں، بلکہ ذرا انتظار کرو، میں دیکھو صحیح ان کا کرتا کیا، بلکہ دیکھو صحیح میں ان کا کرتا کیا، اور کر کے دکھایا ہے۔ ایک دن قوم چلی گئی کہیں پر کسی اور علاقے میں، کسی اور نے ساتھ لیا ہوئے گا نا، بلا لیا ہوگا، آ جاؤ ذرا، آج تھے میلہ جی، آج میلہ ادھر لگا ہوا ہے۔ اب پیچھے جو قوم کی جتنی سرکاریں تھیں، بڑے بڑے جناب بت، بڑا بت خانہ، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا ہوا، ان کے بارے میں بات نہ کیا کرو، کچھ ہو جائے گا، ڈراتے خوف دلاتے، لیکن اللہ کی قسم آپ نے فرمایا مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں، مجھے ان کا کوئی خوف نہیں۔ اب ہوا کیا، اکیلے ایک دن، وہ جس دن وہ قوم کہیں چلی گئی کسی میلے کے اندر شرکت کرنے کو، پیچھے موقع مل گیا، اب کلاڑا اٹھایا۔ اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ انہوں نے وہاں پر پڑے ہوئے جتنے بت تھے ان ساروں کو ختم کر دیا سوائے ایک بڑے کے، ایک بڑے کو چھوڑ کے وہاں جتنے بت تھے ان ساروں کو توڑ ڈالا، اکیلے بت شکن، اکیلے ابراہیم، پوری قوم کے ساتھ ٹکر۔ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، اگر تمہیداً وہ چیزیں آپ کو یاد ہو، میں نے کہا اللہ کی قسم جب اس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، جب اس دل کے اندر عقیدہ توحید ہو، جب عقیدہ توحید سے محبت ہو تو دنیا جہان کے سارے ڈر نکل جایا کرتے ہیں، پھر دنیا والوں کا ڈر، دنیا والوں کا خوف نہیں ہوا کرتا، ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یار توحید کی گل نہ کرو، ابھی اس درس میں ذرا ہاتھ پودا رکھو، عقیدے پہ بات نہ کرنا، بندے نہ ناراض ہوگا، بندے نہ لڑ پڑے، بندے نہ ناراض ہو جائیں، بندے نہ بکھر جائیں۔ ہماری جماعتیں اس بات پر قائم ہیں، جماعتیں نام ہے اسلامی جماعتیں ہیں، نام نہ لو، جماعت اکٹھی رہنے دو، کوئی مشرک ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بدعتی ہے، کفر و شرک پہ قائم ہے، نام نہ لو، چلن دیو، کام چلن دیو، اس کام کو چلنے دو، بات نہ کریں آپ۔ اللہ اکبر۔ اور عقیدہ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں بتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اکیلے تم اکیلے رہ جاؤ گے، کوئی ڈر نہیں،
کوئی فکر نہیں. اگر تم اپنے کام میں اپنی ذمہ داری میں مخلص ہو تو اللہ کی قسم آسمانوں سے تمہارے لیے مددیں اترے گی. آسمانوں والا تمہاری مددیں کرے گا. اللہ اکبر. تو کیا ہوا کہ اب اکیلے وہ سارے بت توڑ ڈالے. اکیلا ایک جو ان کا بڑا تھا، چودھری ان سب کا، جو سب میں بڑا تھا، جو سب سے بڑی سرکار تھی، اس کو چھوڑ دیا. اب جب یہ قوم واپس آئی تو انہوں نے دیکھا او کیا بنا، ہمارے تو رب بھی مار دیے کسی نے. یہی بات ہوئی نا کہ ہمارے ربوں کو، ہمارے معبودوں کو کسی نے مار دیا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کسی نے ہمارے الہوں پر، ہمارے معبودوں پر ظلم کر دیا ہے. یعنی وہ ظالم ہے اور یہ بت سارے مظلوم ہیں. ان کے اوپر ظلم ہو گیا، سب کو مار دیا. ہمارے الہوں کو، ہمارے معبودوں کو یہ کس نے مارا ہے؟ جس نے مارا ہے وہ بڑا ظالم ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں، آپس میں ہم لگے ہیں بات چیت کرنے. قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک لڑکے کو سنا ہے، یذکرہم یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے. وہ بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی گستاخی کرتا ہے ہماری سرکاروں کے بارے میں. لگتا ہے یہ کام اسی کا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، لاؤ ذرا اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ذرا دیکھے تو صحیح وہ کون ہے. اب جب لایا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا ابراہیم یہ سارا کام جو ہے یہ تو نے کیا ہے؟ ہمارے بتوں کو، ہمارے الہوں کو، معبودوں کو تم نے مارا ہے؟ آگے سے ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. میں نے کیا بھائی، یہ لگتا ہے اس نے بڑے نے کیا ہے، اس نے مارا. کوئی لڑائی ہوگی آپس میں سارے الہوں معبودوں کا جھگڑا ہو گیا ہوگا تو اس نے لگتا ہے مار دیا ہے. اس طرح کرو، اس سے پوچھو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں کہ مرے پڑے، کٹے پڑے، ٹوٹے پڑے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پوچھو ان سے کہ کہیں تمہیں بڑے نے تو نہیں مارا اس نے. ذرا پوچھو، سوال کرو، اس سے بھی پوچھو اور ان سے بھی پوچھو. لگتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، یہ بڑا تھا، بڑا سب پہ غالب آ گیا، یہ لگتا ہے. اللہ اکبر. واللہ یہ توحید کی زبردست دلیل تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اصل میں یہ دلیل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کر کے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا. اللہ نے ان کے سوچنے کے انداز کو بیان فرمایا. فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنی جانوں کی طرف پلٹے، غور کرنے لگے، فکر مند ہوئے. فقالوا انکم انتم الظالمون، تسلیم کیا کہ تم ظالم ہو. یعنی اپنے اس عمل کو انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا عمل، یہ ظلم والا عمل ہے. یعنی واقعی ہم مشرک ہیں، باقی ہم شرک کرنے والے ہیں. اس بات کو مان گئے، حقیقت کو تسلیم کر لیا. ثم نكسوا على رؤوسهم، یہاں تک کہ پھر ان کی گردنیں جھک گئیں، یہاں تک کہ ان کی گردنیں جھک گئیں. اب بات کچھ نہ بنی. تو جب بات کچھ نہ بنی، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بات نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام کا پھر آگے سے دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر کیسی زبردست چوٹ لگاتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اے لوگو، تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اور تم پر اف ہے، حیرت ہے، تعجب ہے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، کہ جو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے اور جو اپنے وجود کو نہیں بچا سکے اور جو اپنے جسم کو نہیں بچا سکے، اور وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ وہ تمہیں، اور جو یہ نہیں بتا سکتے ہمیں مارا کس نے ہے، اور بات سمجھو، اور جو یہ نہیں بتا سکتے ہمیں مارا کس نے ہے، اور جو یہ نہیں بتا سکتے ایک انسان تمہارے بت خانوں میں داخل ہوا، تم ڈراتے تھے ہاتھ نہ لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، بازو ٹوٹ جائے گی، تمہیں یہ نقصان ہوگا. واللہ کچھ بھی نہ ہوا. دیکھا تم نے، تمہاری یہ سرکاریں ڈھیر پڑی ہیں، چاہو اگر یہ کچھ کرنے کے لائق ہیں بولو ان سے، آگے سے اپنی زبان چلائیں، بولنے کی ہمت ہے تو بتائیں کہ کس نے ان کے ساتھ یہ کیا.
لیکن اف لکم، تم پر حیرت افسوس ہے، ان کی عبادت کرتے ہو. اب عقل آ جانی چاہیے، سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آئی اور عقل میں جی پونے پہ شروع کرتا سی 5 منٹ آئے. چلو جی ٹھیک ہے، اتنی تو سوئی بڑی جلدی چل رہی ہے. چلو خیر جی میں 5 منٹ ہی بس 5 منٹ میں ختم کروں. وہ قرآن کا ایک مقام رہ جائے گا، ہے تو وہ بھی زبردست ہے لیکن پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. میں آج کر رہا تھا اب کیا ہوا، اب عقل آنی چاہیے، دماغ درست ہو جانا چاہیے، فہم جو ہے اصل ہو جانا چاہیے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا مشرک کی عقل وغیرہ عقل کام نہیں کرتی، عقل نہیں ہوتی ان کو. یہ سارے دلائل دیکھنے کے باوجود، یہ ساری نشانیاں اور علامتیں دیکھنے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتے. اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر وہ بت گرا دو، لات کو گرا دو، اہل طائف اب ڈرا رہے ہیں، سب کو ڈرا رہے ہیں. خالد بن ولید کے ساتھ یہ دستہ گیا، کہہ رہے او اس کو ہاتھ نہ لگا، او ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں. اور مغیرہ بن شعبہ نے بھی تھوڑا سا لوگوں کو ہرانے کے لیے ان کہا اپنے ساتھیوں کو میں ایک ڈرامہ کروں گا، تم دیکھنا. پہلے جا کے ایک وار کیا، جب وار کیا تو جان بوجھ کے گر پڑے اور لگے اپنی جو ہے نا قدم اور ٹانگیں نیچے مارنے لگے. اب جتنے اہل تک کہنے لگا دیکھا نا ہو گیا نا، ہم کہتے تھے تمہیں روکتے تھے یہ نہ کرو، ہم تمہیں کہتے تھے یہ نہ کرو، ہو گیا نا تمہارے ساتھ پھر وہی کچھ جس کا ڈر تھا. مغیرہ بن شعبہ ان کے سارے شور کو سن ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کیا لگے تو تمہاری اس عقل پہ یہ مٹی مجھے کیا نقصان پہنچائے گی، کہ مٹی مجھے کیا نقصان پہنچائے گی. اس کے بعد پھر یہ مجاہدین کا دستہ اس کو مسمار کرتا ہے، وہ سارے کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتا ہے اور سارے دیکھتے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی واقعی یہ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکا. واللہ اگر یہ بندہ تھوڑے عقل اور شعور کے ساتھ کام لے، عقل شعور سے کام لے، تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جن کو اپنے معبود بنا رکھا ہے، جن کو اپنے الہ بنا رکھا ہے، یہ ہمارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے. وہ ہمارے پنجاب میں وہ ٹالی کٹ گئی، ٹالی کٹ گئی، اور ٹالی کہتے ہیں ہندی سے بھی کہتے ہیں، اور شیشم نہیں کہتے ہیں. وہ ایک درخت تھا، ایک دربار کا، کہتا جی بڑے عرصے کا درخت ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، اگر تم نے اس کو چھیڑا تو تمہارا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کی اگر تم نے شاخ بھی توڑی تو تم بچو گے نہیں. اور کہا شاخ ہم اس کو پورا اکھاڑ کے باہر مارتے ہیں. وہ اکھاڑ کے سارا باہر مارا اور سارے دیکھتے رہ گئے، سارے دیکھتے رہ گئے بھابیاں کیتا کی ہے. اور نام بھی رکھا، اور جس نے رکھا چودھری نے کہنے لگا اگر اس کو نکال دو تو میں بھی اپنے عقیدے کو درست کر لوں گا، 1 لاکھ بھی دے دوں گا، عقیدہ بھی ٹھیک کر لوں گا. وہ پکچر اس کی فلم بنی، مووی بنی، وہ سب آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. اب اس کے بعد جب ٹالی نکل گئی اور مجاہدوں نے اکھاڑ ماری، وہابیوں نے اکھاڑ ماری، تو اس کے بعد کہنے لگا لاکھ تے دے دیں گا، عقیدہ نہیں بدلانا، لاکھ تو دے دوں گا لیکن عقیدہ نہیں بدلوں گا. بیڑا غرق ہو، مت ماری گئی، مت اللہ مت. ایسی نشانیاں، واضح نشانیاں دیکھ کے بھی تسلیم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دے. تو میرے بھائی اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کی دعوت اور دعوت دینے کے یہ مختلف انداز، یہ مختلف دلائل، لیکن یہ ایسے زبردست دلائل کے باوجود لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. اللہ ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ نے سمجھ دی، جن کو اللہ نے شعور دیا، انہوں نے عقیدہ توحید کو قبول کیا، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کو اختیار کیا. لیکن جنہیں عقل نہیں تھی وہ دشمن بنے، اور دشمن یہاں تک بنے کہ انہوں نے کہا پکڑو اس کو. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. پکڑو اس کو، جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اب عقل یہاں بھی اس بات سے اندازہ لگا لیں، یعنی ان کے معبود ان کی مدد کے محتاج ہیں، اور وہ کیا معبود ہو سکتا ہے جو انسانوں کی مدد کا محتاج ہو؟ وہ کیا معبود ہو سکتا ہے؟ جلا دو. اللہ اکبر. آخر میں اب سن لیجئے، مجھے پتا ہے بے چینی بڑھ رہی ہے، ٹائم میرا ہو گیا، میں اگلی بات نہیں چھیڑتا، میں قصے کو ختم کرتا ہوں. آخری بات، اس توحید کے پیغام کو دینے میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں،
لوگ دشمن بن جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جاواں گے کتھے تے رواں گے کتھے، کھائیں گے کہاں سے، رشتہ داریاں سب کچھ ٹوٹ جائے گا، کون ہمارا ہوگا؟ اللہ کی قسم رب کے لیے یہ قدم اٹھائیے، رب کے لیے توحید کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوں، ساری بستیاں تیری دشمن بن جائیں، بادشاہ تیرے دشمن بن جائے، سارے تیرے دشمن بن جائیں۔ جب تو نے توحید کے لیے اخلاص سے کام کیا ہے تو وہ رب تیری مدد کرے گا، وہ رب تیرے ساتھ ہوگا۔ اس بات سے اندازہ لگا لو، آگ میں پھینک دیا گیا، آگ کا کام جلا کے راکھ کر دینا ہے۔ وہ آگ جو جلا دیتی ہے، وہ آگ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اس رب نے، اس خالق نے، اس مالک نے اس آگ کو آرڈر دیا، ٹھیک ہے تیرا کام جلا دینا ہے، تیرا کام جلا کے راکھ کر دینا ہے، تو جلا دینے والی ہے، تیری تاثیر جلانے والی ہے، لیکن یہاں میرے حکم سے تو میرے نبی کے لیے راہ کا سامان پیدا کرنے والی ہے، میرے نبی کے لیے۔ لہذا اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردم السلام علی ابراہیم، ساری دنیا میرے نبی کی دشمن بن گئی، سارے لوگ میرے نبی کے دشمن بن گئے، یہ دشمن بنے، اے آگ تو میرے نبی کی دوست بن جا، تو میرے نبی کی دوست بن جا۔ اللہ اکبر۔ پھر میری یہ بات غور سے سن لو، پھر جب رب کی توحید کے لیے تم اخلاص سے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی قسم یہ نقصان دینے والی چیزیں بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے، یہ نقصان دینے والی چیزیں بھی تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ عقیدہ توحید کو اپنائیے۔ درس میرا موضوع کچھ رہ گیا ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اور ہمارے مشائخ بھی عقیدے کے حوالے سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کرے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے اندر عقیدوں کی بہت خرابیاں ہیں، بہت خرابیاں، بہت خامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔